اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کے اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ سوچو ذرا، کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو ہم یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے۔ وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، اس کی پکار پہ بھی ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ دنیا کے رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا؟ آج وہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو چکے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہے، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئے، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائے۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہے۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جس دنیا فانی کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پہ آنے سے پہلے اللہ کن کر دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، انہیں پھر کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شہرک سے بھی قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے، اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوثر کی غذا بن کے۔ جب انسان اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر اللہ کا خوف انسان کو نہیں رلاتا، بلکہ اللہ کی محبت انسان کو رلاتی ہے۔ اللہ کی محبت میں بہایا گیا آنسو روح پر لگے زخموں کا مرہم ہوا کرتا ہے۔ انسان کو کائنات کی ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، جن کو ہم شروع سے نظر انداز کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو متوع کر دیتی ہے، جس میں انسان نکھر جاتا ہے۔ کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔
تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف کا ذکر اللہ کریم سے کیا جائے، اللہ کریم کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب اس کی آزمائش آسائشوں میں بدل دی جائے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہیں، کتنی تکلیف سہ رہے ہیں، درد کی شدت کیا ہے۔ اسی لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ کے سامنے روئے، دنیا کے سامنے نہیں۔ بے شک اللہ بہت بڑا قدردان ہے، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اس کو خاص طور پر دے رہا ہے جو پورے یقین سے اس سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہے، سب پریشان ہے، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم خاص طور پر اس پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندوں سے صرف یقین چاہیے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا جنت کا راستہ ہے، اسی لیے اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارو۔